بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے اور ان کا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کیسے ان کی قوم پر عذاب آیا اور وہ کس نوعیت کا عذاب تھا۔ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا سے آپ نبی بنائے گئے تھے۔ ناظرین، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ تھا، جس کی نسبت سے آپ علیہ السلام کو بھی پیغمبرانہ عہدے سے نوازا گیا۔ ناظرین، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس بدفعلی سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے: کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے بکانہ جواب دیا، اسے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکارے کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی برسات ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا: ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ ناظرین، اس میں سب ہلاک ہو گئے، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا اس پتھر نے پیچھا کیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس پتھر سے جو شخص ہلاک ہوا اس پتھر پر
اسی شخص کا نام تھا۔ اور اسی طرح ایک تاجر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ملک شام میں نہیں تھا، اور وہ تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ میں آیا ہوا تھا، اور اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، مفسرین حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے، مگر اسے رب نے فحاشا یعنی بے حیائی نہ فرمایا، کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں، مگر بدفعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے یہ بدفعلی کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے اور وہ مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ یہی کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانیہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوطیہ کہلائیں گے، اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جو کہ شہوت کے ساتھ صرف مردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور باوجود شہوت ان سے بات چیت کریں گے۔ دوسرے وہ جو شہوت کے ساتھ ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ تیسرے وہ جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، یہ عذاب تو قوم لوط پر آ پہنچا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعے منسلک ہیں، اس کا بھی میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار جنگل میں دیکھا کہ ایک مرد پر آگ جل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پانی لے کر آگ بجھانی چاہی تو آگ نے مرد کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، ان دونوں کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کا گناہ پوچھوں۔ چنانچہ وہ دونوں آگ سے باہر آ گئے۔ مرد کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اس مرد سے دوستی کی تھی، افسوس شہوت سے مغلوب ہو کر میں نے شب جمعہ اس سے بدفعلی کی، دوسرے دن بھی منہ کالا کیا۔ ایک نصیحت کرنے والے نے خدا عز و جل کا خوف دلایا، مگر میں نے نہ مانا، پھر ہم دونوں مر گئے۔ اب باری باری آگ بن کر ایک دوسرے کو جلاتے ہیں اور ہمارا یہ عذاب قیامت تک ہے۔ ناظرین، مردوں سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ بے شک ابتدا میں نیت صاف ہی صحیح، مگر شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ مرد سے دوستی کرنے والے کا کچھ نہیں تو بدنگاہی اور شہوت کے ساتھ بدن ٹکرانے کے گناہ سے بچنا تو نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر مرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گنہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، حضرت وقیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرتا ہوگا وہ بغیر توبہ مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ جیسا ہوگا، یعنی قوم لوط کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ بدفعلی کو جائز سمجھنا کیسا ہے؟ ناظرین، اس پر یہ بات ہے کہ اگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کاش بدفعلی جائز ہوتی تو کہنا بھی کفر کہلائے گا۔ ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا، اور آج کل ہمیں دیکھنے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اکثر ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی ملک میں اور ہمارے ہی اسلام میں یہ چیزیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ مغربی علاقوں میں زیادہ رجحان تھا، مگر اب کچھ عرصے سے یہ ہمارے ملک میں بھی اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور بہت سی ایسی ٹیلی فلمز اور فلمیں بنائی جاتی ہیں جس سے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ کہلائے گا، اور ہم اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا نقصان مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنگین جرم سے، یعنی مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یا مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے زنا کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس گناہ کبیرہ سے احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا، اور اگر میں کہیں پر غلط ہوتا ہوں تو میری غلطی بھی ضرور سدھارا کریں۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔